ایک عرصے سے اللہ سے سوالات چل رہے تھے، ان میں سے ایک سوال تھا کہ اللہ نے نماز کو کیوں فرض کیا؟ نماز پڑھنے کو اور بھی تو کوئی طریقے ہو سکتے تھے، یہ رکوع اور سجود ہی کیوں فرض کی اس نے؟ نماز پڑھنے میں رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک عرصہ سوچنے کے بعد، مدت کے بعد جواب ملا کہ اے میرے بندے، تو جھک جا، رکوع کر، سجود کر، تو جھک جا، تو کچھ نہیں ہے، اندر سے مان، جھک جا۔ جھکا ہوا مطلب تو کچھ نہیں ہے، جو رب کے ساتھ ہے وہی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں اندر سے مان کے تو کچھ نہیں اور میں سب کچھ ہوں۔ وہ ہمیں منوا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو۔ حیا علی الصلاۃ، چلے آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح، پھر تم فلاح پہنچ۔ جب تم اندر سے مان لو گے کہ تم کچھ نہیں ہو تبھی تو تم سب کچھ ہو۔ جب ہم اندر سے نہیں مانتے کہ نہیں، کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں کہتا ہوں، جب ایک مدت تک انسان سمجھنے میں کافی ٹائم لگا دیتا ہے کہ نہیں، کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ نماز پڑھتا ہے، جھکتا ہے، وہ کہتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر باہر ہم آ کے کہتے ہیں نہیں میں سب کچھ ہوں، تو اس کا مطلب ہم غلطی پہ ہیں۔ یہ تو اللہ نے مجھ کو میرے کمزور اللہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ابھی میرے اللہ کے ساتھ کمزور تعلقات ہیں، اس بنا پر اس نے مجھے جواب دیا۔ آپ سوچیں کہ اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے نماز پڑھنے کا؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہوگی نا۔ ایسے ہی چند دوست کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، ہم ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کہتا ہے کہ ہم مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں ہمارے اللہ کے ساتھ تعلقات کی بنا پہ ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ ہمارا جیسے ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ یہاں سے ہم باتیں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کوئی سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں سوالوں کے جوابات دینا شروع کر دیتا ہے، تو ہمیں سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ کیوں بلاتا ہے؟ مجھے تو وہ بلاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، مجھے منواتا ہے کہ تو کچھ نہیں ہے، تو مان، پھر ہی تو سب کچھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ کیوں بلاتا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی تو ہرگز وجہ ہوتی ہوگی نا، ورنہ تو عبادات کے لیے اس کے بعد اللہ کے بندے اتنے فرشتے ہیں، اتنی مخلوقات ہیں، اس دنیا سے باہر چلے جائیں تو اور بہت بڑی دنیا ہے، چرند پرند ہر چیز ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ جو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے بعد اس نے کچھ شرائط رکھ دی، تو مان بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، تو کچھ نہیں ہے، تو مان، اس کے بعد ہی تو سب کچھ ہے۔ یہ میرے تعلقات کی بنا پر اللہ نے مجھے جواب دیا۔ آپ کے تعلقات کی بنا پر تو آپ کو اللہ خود جواب دے گا۔ آپ دیکھیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے کیا تعلقات ہیں اللہ کے ساتھ۔